يبلغ مدركه القائلون ولا يحصي نعماه العابدون ولا يبدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البعد الهمم ولا يناله الغوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتلى بالسحور ميدان أرضه على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتري التهامي الرسول المصدق والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم الصلاة والسلام السابق باللسان والشاهد بالإيمان مصداق مرد البحرين يلتقيان الإمام المظفر والشجاع المغنفر والحامل الباب الخيبر والطوبى والمسخر الإمام المختار صاحب ذو المقار قول النبي المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار فقال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، بغیر کسی تمہید کے اپنی مجلس کو اسی آیت کے ذہن سے شروع کرتا ہوں کہ اسلام میں دو چیز ہے، ایک کا نام ہے عقیدہ اور ایک کا نام ہے عمل. صرف عقیدہ رکھنا یا ہونا کافی نہیں ہے، یا صرف عمل کرنا ہی کافی نہیں ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے ایک ہاتھ میں اہل بیت ہے، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہے. اہل بیت کا نام عقیدہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، اہل بیت کا نام عقیدہ ہے، قرآن کا نام بھی عقیدہ ہے، لیکن قرآن عمل کروانا جانتا ہے، قرآن حکم دینا جانتا ہے. اس لیے کہ ہمارے جتنے احکامات اسلامی ہیں وہ سب قرآن سے ہے. نماز قرآن سے، روزہ قرآن سے، خمس قرآن سے، زکوٰۃ قرآن سے، جہاد قرآن سے، اہل بیت کی محبت قرآن سے، اہل بیت سے دشمن کی نفرت قرآن سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. تو قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں عقیدہ اور عمل دونوں چیز ہے، اور ہمارے درمیان رسول نے یہ قرآن جیسے کتاب ہم مسلمانوں کو وصیت کے طور پر چھوڑا دیا. کیا کہا؟ ہم تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں. مخاطب کون تھا؟ توجہ چاہتا ہوں ایک جملے پر. مخاطب کون تھا؟ امت مسلمہ تھی. مخاطب کون تھا؟ مسلمان تھے. مخاطب نان مسلم نہیں تھے. توجہ چاہتا ہوں، مخاطب نان مسلم نہیں تھا. لیکن آج پوری دنیا میں ذرا سر اٹھا کر دیکھیے تو قرآن کو رٹ ہم رہے ہیں، لیکن قرآن جو حکم دے رہا ہے اس سے کوئی اور فائدہ لے رہا ہے. اللہ نے قرآن میں جو بتایا، آج نان مسلمان یہ کہنے میں مجبور ہو گیا کہ اگر یہ کتاب 1400 سال پہلے ہمارے فرقے میں ہوتی تو ہم 1400 سال پہلے ہی ترقی کر چکے ہوتے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہوائی جہاز آج سے 1400 سال پہلے ہی اڑا چکے ہوتے، سیارے پہلے ہی وقت حاصل کر چکے ہوتے. بھائی سورہ یوسف نے پڑھا
کیا خواب میں بیان کیا تھا؟ اے بابا جان مجھے سورج اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں، چاند سورج اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں، ہم تو پڑھ کر گزر گئے۔ سائنسدانوں کی نظر پڑی اس آیت پر، سائنسدانوں نے کہا بھائی ایک نبی اپنے خواب کو بیان کر رہا ہے، اللہ اس خواب کو اپنے کلام میں بیان کر رہا ہے، تو ضرور چاند سورج تو ہمیں پتا ہے، یہ سیارے کیا ہیں جو ان کو سجدہ کر رہے ہیں؟ یہ سیارے کہاں سے آ گئے جو ان کو سجدہ کر رہے؟ وہ کشف کرتے کرتے 9 سیارے کشف کر چکے۔ سائنس نے کہا بھی 2 سیارے بچ گئے ہیں۔ میں کہوں گا ہے سائنسدان، 2 سیارے تو تم آس کر لو گے، ایک سیارہ ایسا ہے کہ بغیر عقیدے کے دکھائی نہیں دیتا۔ ایک سلوات بھیجو محمد۔ تو قرآن ہمارے درمیان تھا، یہ قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، یہ قرآن کا حفظ کرنا ثواب ہے، یہ قرآن کو دل میں بسا لینا ثواب ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا مقصد تھا کہ یہی قرآن ہمیں دنیاوی زندگی جینا سکھائے گا۔ لیکن ہم نے اس قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ قرآن تو پہلے ہی کہہ رہا تھا ہمارے درمیان ہر خشک و تر موجود ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ رسول فرمائے تم کہو کہ اس قرآن سے ہم کیسے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں سے رسول وصیت کر رہے تھے اور کہا کہ دیکھو یہ قرآن ہے، نہ سمجھ میں آئے تو اہل بیت سے پوچھ لینا، نہ سمجھ میں آئے تو علی سے پوچھ لینا، نہ سمجھ میں آئے تو حسن سے پوچھ لینا، نہ سمجھ میں آئے تو حسین سے پوچھ لینا۔ ہم کبھی اس دنیا کو اپنے جانشین سے خالی نہیں کریں گے۔ جب تم کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تم رجوع کرنا ہماری جانشینی کی طرف، اس لیے کہ ہمارا جانشین تو وہ ہوگا جو ہر دور میں یہ پکار کے کہے گا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، قبل اس کے میں اس دنیا سے چلا جاؤں، تو اس سے لینا قرآن جو جانشینی ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کے ایک آیت کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن اسلام کی سب سے اہم کتاب کا نام ہے۔ قرآن کے بغیر ہم مسلمان نہیں۔ قرآن کے جلد پر ایک آیت لکھی ہوتی ہے لا یمسہ الا المطہرون، دیکھا؟ قرآن کے جلد پر لکھی ہوتی ہے لا یمسہ الا المطہرون، کیا مطلب؟ یعنی اس قرآن کو بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے، بغیر غسل کے آپ اس کو چھو نہیں سکتے۔ اگر آپ نے چھوا تو حرام ہے، چونکہ اللہ کا کلام ہے۔ پروردگار، یہ اصل قرآن نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ اصل قرآن نہیں ہے، یہ ظاہر قرآن ہے، یہ حرف قرآن ہے، یہ سطر قرآن ہے، یہ عبارت قرآن ہے۔ میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، یہ قرآن جس کو ہم آپ پڑھتے ہیں یہ ظاہر قرآن ہے، یہ حرف قرآن ہے، یہ سطر قرآن ہے، یہ عبارت قرآن ہے، جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے بغیر طہارت کے چھونا نہیں۔ تو پروردگار تم نے اس قرآن کے ظاہر کے اوپر تو حکم لگا دیا کہ اس کو چھو نہیں سکتے بغیر طہارت کے، جو اصل قرآن ہے، کیا کہتا ہوں، جو اصل قرآن ہے، جو عین قرآن ہے، جو مفسر قرآن ہے، اس کے بارے میں کیا تم نے شرط نہیں لگائی؟ تو بالکل ہم نے اس کے لیے بھی شرط لگائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دیکھو یہ وہ قرآن ہے جن میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ مفسرین نے کہا یہ آیت اس قرآن کی تفسیر بھی ہے، یہ آیت قرآن ناطق کی بھی تفسیر ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن ہے کیا؟ آپ کہتے ہیں نا کہ اس قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے، اس قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ توجہ سے سنیے گا، بہت آرام سے میں آپ کے اذہان میں آ جاتا ہے ایک ایک لفظ خوبصورت الفاظ کے ذریعے۔ جتنا خوبصورت قرآن ہے میں کوشش کروں گا کہ قرآن کی شان میں اتنے خوبصورت الفاظ سے قرآن کی میں تعارف
بیان کروں تاکہ آپ لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ جتنی خوبصورت قرآن ہے اس کے لیے اتنا خوبصورت الفاظ استعمال کرنا چاہیے. اگر آپ کے اذہان عالیہ حاضر ہیں تو میں قرآن کا تعارف پیش کرتا ہوں. کون قرآن؟ جس کو ہم زندگی میں پڑھتے ہیں، کم از کم ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں. قرآن کا کیا چیلنج ہے؟ ہمارے اندر ہر خوشبو تر موجود ہے. توجہ سے سنیے گا. اس قرآن میں تذکرے غزوات رسول ہے، حقائق اسلام ہے، شرائع ادیان ہے. اس میں جذبات و محسوسات کا سوز ہے، تصور و تخیلات کے شعلے ہیں، شعور و ادراک کا پاکپن ہے، وجدان و آگہی کا نطق ہے، موج شمین کا غلام ہے، کلیوں کا روپ ہے، شگوفوں کا بیروب ہے، ستاروں کا جمال ہے، پھولوں کا گلاب ہے، آبشاروں کا ترنم ہے، سباؤں کا لمس ہے، ذہنی کشف و الہام کا سرور ہے، تیقن افکار کی حلاوتیں ہیں، حکایتیں ہیں، روایتیں ہیں. اس میں اختصاص ہے، ایجاد ہے، اجتناب ہے، اس میں فصل ہے، اس میں قصص ہے، اس میں مواقعات ہے، اس میں مشاہدات ہے. اسی قرآن میں ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں ایک جملے پر توجہ چاہتا ہوں. اسی قرآن میں ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین ہے. سارے جملوں کو سمیٹ کر یوں کہوں کہ اگر قرآن میں خار کا تذکرہ ہے، اگر قرآن میں خار کا تذکرہ ہے تو دار کا ذکر ہے. اگر اس قرآن میں کانٹے کا ذکر ہے تو گلوں کا ذکر ہے. اگر اس قرآن میں آگ لگانے والوں کا تذکرہ ہے تو آگ کو گلزار بنانے والوں کا ذکر ہے. اگر اس قرآن میں میدان میں جنگ کر لڑنے والے کا تذکرہ ہے تو میدان سے بھاگنے والے کا ذکر ہے. قرآن شبیلے میں نہیں ملتا، قرآن شبیلے میں نہیں ملتا، قرآن مدینے میں ملتا ہے. قرآن جمعے کے دن کے آئینے میں نہیں ملتا، قرآن آل محمد کے سینے میں ملتا. سبحان اللہ. اب اگر یہ قرآن راستے کی خبر دیتا ہے تو رہنما سے پوچھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن میں کیسا کیا ذکر ہے تو صاحبان کیسا سے پوچھ. سبحان اللہ. قرآن میں حالتا کا ذکر ہے تو صاحبان حالتا سے پوچھ. واہ. قرآن میں انما کا ذکر ہے تو صاحب انما سے پوچھ. سبحان اللہ. قرآن میں شفا کا ذکر ہے. آخری توجہ آخری آدمی تک. قرآن میں اگر شفا کا ذکر ہے تو صاحبان خاک شفا سے پوچھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن میں شفا کا ذکر ہے تو صاحبان خاک شفا سے پوچھ. قرآن اگر مشکل ہے تو مشکل کشا سے پوچھ. سبحان اللہ. قرآن مشکل ہے تو مشکل کشا سے پوچھ. بسم اللہ. جیسے ہی ابھی قرآن کا تعارف پیش ہو رہا تھا اور اس جملے پہ ختم ہوا کہ قرآن مشکل ہے تو مشکل کشا سے پوچھ، آ گیا عرب. سبحان اللہ. عرب آ گیا قرآن لے کے. یار میں نے سنا ہے آپ مشکل کشا ہیں، بے شک. آپ مشکلوں کو حل کرتے ہیں. بے شک. علی نے کہا اور کیا سنا ہے؟ کیا سنا ہے حلال مشکلات ہے. قرآن کیا تمام مشکلوں کا حل کرتے ہیں. بے شک. کہا اور کیا سنا ہے؟ کہا آپ سلوی کا وعدہ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، بے شک. وہ بھی گھر سے نہیں منبر سے. ایک صلوات بھیجیے محمد. قبولیت عزا کے لیے ایک بابت بلند صلوات بھیجیے.
بہت غور سے. آگے عرب یا علی آپ مشکل کشا ہے. علی نے کہا اگر سنا ہے تو مان لے, اپنا سوال بتا. کہا یا علی میرا سوال ہے, سنیے گا. یا علی میرا سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا قرآن چیلنج کرتا ہے وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر خشک و تر کا موجود اس قرآن کے اندر. ٹھیک ہے. آنے والا عرب کہہ رہا ہے یا علی قرآن یہیں پہ نہیں رکتا. توجہ چاہتا ہوں, قرآن یہیں پہ نہیں رکتا. کہا پھر؟ کہا قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے وَلَا أَصْغَرَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی شے اور بڑی سی بڑی شے اس قرآن کے اندر موجود. پھر آنے والا کہتا ہے یا علی قرآن اور صاف لفظوں میں ادعا کر رہا ہے, دعویٰ کر رہا ہے. کہا کیا؟ کہا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی غائب چیزیں ہیں وہ سب اس قرآن کے اندر موجود. یا علی قرآن تو دھیرے دھیرے صاف لفظوں میں چیلنج کرتا ہوا جا رہا ہے. پہلے کہا ہر خشک ہوتا ہے, پھر کہا آسمان اور زمین کی غائب جتنی چیزیں, پھر اور صاف لفظوں میں کہہ رہا چھوٹی سی چھوٹی بڑی سی بڑی, یعنی پوری کائنات کا حل اس قرآن کے اندر موجود. یا علی آپ تو جانتے ہیں مسلمانوں کا حال, روزہ کب سے کب تک رکھا جائے اسی میں الجھے پڑے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کب تک پڑھی جائے اسی میں الجھے پڑے ہیں. سبحان اللہ, سبحان وضو اللہ, کیسے کیا جائے آج تک نہیں معلوم سکا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا علی ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے دامن میں سب کچھ ہے, عالم اسلام منتشر ہے, نہ نماز پہ متحد, نہ روزے کے وقت پہ متحد, نہ خمس و زکات پہ متحد. آپ تو جانتے ہیں یا علی آپ یہ بتائیے اگر سب کچھ موجود ہے تو مسلمان پریشان کیوں ہے؟ مسلمانوں میں جھگڑا کیوں ہے؟ مسلمانوں میں اتحاد کیوں نہیں ایک جیسی آزان دیتے؟ سبحان اللہ, کیوں نہیں ایک جیسی نماز پڑھتے؟ سبحان اللہ, کیوں نہیں ایک جیسا روزہ رکھتے؟ کیوں نہیں ایک وقت روزہ کھولتے؟ یا علی قرآن کو مانوں یا آپ کے چیلنج کو مانوں؟ یا علی تازہ تازہ مسلمان ہوں, ادھر بھی قرآن ادھر بھی قرآن, سبحان اللہ, ادھر بھی قرآن, آپ قرآن ناطق ہے, یہ قرآن ثابت ہے, ادھر انکار کروں تو جہنم, ادھر انکار کروں تو جہنم, ادھر شک کروں تو جہنم, ادھر شک کروں تو جہنم. یا علی اچھا آنے والا جو آیا ہے عربی ضرور ہے مگر دیہاتی ہے. ہاں عربی ضرور ہے مگر دیہاتی ہے. اور عرب میں ایک چیز کھانے کی بہت مشہور ہے آج تک, وہ کیا ہے؟ کھجور. آنے والا جب آیا تھا اور علی سے سوال کر رہا تھا تو کھجور کھا بھی رہا تھا اور اس کی گٹھلی زمین پہ تھے. اب اس کی دیہاتی پن کا اندازہ لگا لیجیے, حلال مشکلات سے بات کر رہا ہے اور کھجور کھاتے ہوئے بات کر رہا ہے, یعنی اس کا مطلب علی کی معرفت ابھی اس کو نہیں. یہ تو بات ہے کہ علی کی معرفت جس کو نہیں یہ سن کے آیا ہے. علی نے کہا بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ علی کو سر سے پیر تک دیکھنے لگا. یا علی میں نے سوال قرآن سے کیا ہے, آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے, لیکن آپ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں کیا ہے, دور دور تک میرے سوال سے کوئی لینا دینا نہیں اس کا. کھجور کی کچڑی سے میرے سوال کا کیا لینا دینا؟ میری جان قربان اپنے مولا متقیان علی ابن ابی طالب پر, جو سامنے والے کی اس ظرفیت کو سمجھ کے جواب نہ دے پھر وہ علی نہیں ہوتا. کہا تجھے سوال کا جواب چاہیے کہ نہیں؟ کہا یا علی جواب چاہیے. تو ایک مرتبہ سن, جو آپ میں کہتا جائے اس کا جواب دیتا جائے. کہا یا علی ٹھیک ہے آپ پوچھئے. کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کھجور کی تھیلی ہے. اس نے کہا کھجور میں کیا ہے؟ کہا یا علی کھجور میں کیا ہوتا ہے؟ گٹھلی ہوتی ہے اور ہم اس گٹھلی کو پھینک دیتے ہیں. علی نے کہا اب جو منہ سے نکالنا اس کو پھینکنا مت.
پھر علی کو سر سے پیر تک دیکھنے لگا، یا علی ابھی آپ تھیلی کے بارے میں پوچھتے تھے، ابھی آپ کھجور کے بارے میں پوچھتے تھے، یہ کیا بچپنا ہے، یہ کیا بچپنا ہے؟ گٹھلی کو پھینکنا مت۔ علی نے کہا جواب چاہیے؟ ہمارا چاہیے۔ بتا چپ، کہا اس گٹھلی کو کیا کرنا ہے؟ کہا گٹھلی کو ذرا مٹی کوڑے دو، کوڑے تو اس کھجور کی گٹھلی کو مٹی کے حوالے کریں گے، بس اتنا سا کرنا ہے۔ کہا یعنی بس جواب مل جائے گا؟ علی نے کہا جواب یہی مل جائے گا۔ خوشی کے مارے جلدی جلدی مٹی کو دے دی اور کھجور کی گٹھلی کو مٹی کے حوالے کر۔ علی نے کہا پیچھے میرا اور آپ کا علی، جس کو پہلے ہی تمام القاب و خطابات سے نوازا گیا، شبائن اللہ ہے، وصل اللہ ہے، وجد اللہ ہے، وجب اللہ ہے، اور ایک اور ہے وجد اللہ ہے۔ میرا اور آپ کا مولا اور آقا اس مٹی کی طرف بڑھے اور وہی دستے ید اللہ اس زمین پہ رکھا، یا جملہ بدل کے کروں کہ ابو تراب نے دستے ید اللہ تراب پہ رکھا۔ جیسے ہی دستے ید اللہ تراب پہ رکھا یا لمس محسوس کیا، گٹھلی سے درخت نکلا، درخت سے شاخیں نکلی، شاخوں سے پھول نکلے، پھول سے پھل نکلا، پھر پھل پک گیا۔ علی نے عرب کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے عرب توڑ لے اور کھا لے، اے عرب توڑ لے اور کھا لے۔ کہا یا علی یہ تو کمال ہو گیا۔ علی نے کہا کمال نہیں ہو گیا، جب تک تم نے اس گٹھلی کو تراب کے حوالے نہیں کیا تھا، یہ گٹھلی تیری سمجھ سے باہر تھی، تو جب تک قرآن کو ابو تراب کے حوالے نہ کرو گے، قرآن تیری سمجھ سے باہر ہے۔ تو عزیزان گرامی، علی نے ہر سوال کا جواب آنے والے کی ظرفیت کے مطابق دیا ہے۔ کسی کو قرآن کی آیتوں سے دیا، کسی کو کسی کی واقعات سے دیا، کسی کو کسی کی مثال سے دیا، لیکن علی کے در پہ جو آیا علی نے اس کا جواب ضرور دیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ علی کو کسی بھی میدان میں دشمنوں نے ہرایا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا کرتے، اس لیے کہ علی کی معرفت تھی ہی نہیں۔ علی کی تعریف کرنا یہ ہم غلاموں سے تعریف محال ہے۔ ہم آپ علی کی تعریف نہیں کر سکتے۔ علی کی تعریف پوچھنی ہے تو اللہ کے قرآن سے پوچھو، نبیوں کے سلطان سے پوچھو، فارس کے سلمان سے پوچھو، یاسر کے عرفان سے پوچھو، خون کے مردہ سے پوچھو، ثانی کے بیان سے پوچھو۔ سبحان اللہ۔ ہم علی کی تعریف کیا بیان کریں گے، بلکہ تعریف تو خود مشکل کشا کا طواف کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدم کو جب علم ملا تو میراث علم علی میں آئی، جب انہوں نے سفینے سے ایمانداروں کو نجات دیا تو سفینہ آل محمد کے نام خدا علی رہے۔ جب جناب ہاشم کو بدر کامی کا لقب ملا تو علی کو قمر کہا۔ جب عبد المطلب کو عرب کی سرداری ملی تو علی سید اولیاء ہوئے۔ جب ابو طالب کو ناصر رسول کا لقب ملا تو علی نے اتنی نصرت کی کہ خود خدا نے کہا نام علی سبحان اللہ۔ تو فضیلت تو خود علی کا طواف کرتی ہے، سبحان اللہ۔ ہم کیا علی کی فضیلت بیان کریں گے؟ عزیزان گرامی،
وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں کچھ اور گوشوں پہ آپ کو لے چلتا، لیکن ہاں یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ اسلام میں سب کو سمیٹ لوں پھر کبھی انشاءاللہ۔ اسلام میں 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمارے اور دوسروں کے درمیان شناخت ہوتی ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اور غیروں کے درمیان ایک حد فاصل کھینچ، یعنی کیا مطلب؟ کہا یہ 3 چیز اگر اسلام سے ہٹا دیا جائے، نکال دیا جائے، تاریخ کے صفحات سے اس کو ختم کر دیا جائے تو اپنے اور غیروں میں فرق نظر نہیں آئے گا۔ آپ جانتے ہیں وہ 3 چیز کیا ہے؟ ایک کا نام ہے فتح، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک کا نام ہے فتح، ایک کا نام ہے غدیر، ایک کا نام ہے کربلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام صرف ان 3 چیز ہٹا دیجیے، ان 3 چیزوں کو سب ایک جیسے نظر آئیں گے۔ بے شک، ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، واہ، قاتل بھی ہے، مقتول بھی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر ہماری شناخت ہے تو صرف ان 3 چیزوں کے ذریعے۔ کہیں گے وہ مولانا وہ کیسے؟ بس ایک ایک جملے میں آگے بڑھتا ہوں۔ فتح وہ واقعہ ہے جس سے ظالم اور مظلوم کی پہچان ہوتی ہے، قاتل اور مقصود کی پہچان ہوتی ہے۔ غدیر وہ تپتا ہوا سورج ہے جس میں مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کربلا وہ تپتا ہوا میدان ہے جہاں ظالم اور مظلوم، حسینی اور یزیدی، حسینیت اور یزیدیت، یہ 3 ہی چیز ہے۔ اگر یہ 3 چیز مرتے دم تک ہمارے سینے میں رہی تو ہمارے لیے اہل بیت استقبال کے دکھل۔ یہ 3 چیز نکل گئی، جتنا سر پٹکنا ہے پٹک لو۔ چونکہ روح نماز کا نام علی ہے، روح روزہ کا نام علی ہے، روح خمس کا نام علی ہے، روح زکات کا نام علی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ عقیدے ہی میں پنجتن ہے، یہاں تو عمل میں بھی پنجتن ہے۔ جہاں مؤلفوں سے پوچھو، کسی نے کہا تھا اگر تشہد میں درود نہ پڑھوں تو نماز قبول ہو جائے گی، تو ان کے بڑے بزرگوں نے کہا پھر وہ ٹکر ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ ایک طرف، عمل میں بھی اہل بیت ہے۔ اللہ نے کہا بغیر پنجتن کے ہم عمل بھی قبول نہیں کریں گے۔ بے شک۔ دنیا کہتی ہے عمل تو ہمارا و اللہ کا ہے، بات ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہمارا ضرور ہے، ہم نے تو اپنی مرضی شب ہجرت علی کو دے دی ہے۔ اب اگر تجھے نپٹنا ہے تو علی سے نپٹ کہ عبادت قابل قبول ہے یا نہیں، روزہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ کون علی ہے؟ یہ وہ علی ہے جس کو رسول نے غدیر خم میں دونوں ہاتھوں سے بلند کیا تھا۔ جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں اور کربلا چلتا ہوں۔ ایک علی کو رسول نے خم کے میدان میں اپنے بازو پکڑ کے بلند کیا تھا اور کہا تھا من کنت مولا اور آج ایک علی کو حسین کربلا کے دشت نینوا میں بلند کر رہے ہیں جس کا نام بھی علی اکبر تھا۔ علی اکبر کون ہے؟ آپ نے نام سنا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ علی اکبر کی ماں کا نام صحیح؟ تھوڑا سا تصور شرط ہے۔ جب علی اکبر پیدا ہوئے ہیں نا، مجھے علی اکبر کے تھوڑے فضائل پڑھنے تھے لیکن وقت زیادہ ہو گیا۔ جب علی اکبر پیدا ہوئے ہیں،
زینب آ گئی، میرے ماجائے علی اکبر کو مجھے دے دے، علی اکبر کو میں پالنا چاہتی ہوں، مجھے اسے گود دے دے۔ اصرار کرا، حسین نے علی اکبر کو زینب کے حوالے کر دیا۔ زینب علی اکبر کو لے کے اپنے گھر چلی گئی۔ ایک دن شب کے سناٹے میں حسین کو علی اکبر کی بڑی یاد آئی۔ مقاتل نے لکھا ہے کہ حسین سو نہ سکے اور اپنے گھر سے نکل کر زینب کے گھر پہنچ گئے، اور زینب کے گھر پہنچ کے جس کے بارے میں علی اکبر لیتے تھے، حسین پہنچ کر چھپ کر علی اکبر کو دیکھ کے رونے لگے۔ جناب زینب کو احساس ہوا کہ کوئی والد خانہ ہوا ہے، جلدی سے اٹھے، کیا دیکھا؟ بھیا حسین چولہے میں سر جھکا کے علی اکبر کو دیکھ کے رو رہے ہیں، اے میرے بیٹا علی اکبر، تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، اے میرے بیٹا علی اکبر، تیرے بنا دل کو قرار نہیں آتا۔ جناب زینب گھبرا گئی، بھیا آپ نے تو خود دیا تھا، میں تو ابھی مانگ کے لے کے آئی ہوں۔ ایسی کیا چیز آپ کو یاد کر پانے لگی کہ آپ شب کے سناٹے میں میرے گھر تک آ گئے؟ ایک مرتبہ جناب زینب سے کہا، اے میری بہن زینب، علی اکبر کا چہرہ میری نظروں کے سامنے بار بار آتا ہے، مجھے نانا رسول خدا آ جاتے۔ یہ علی اکبر کی محبت ہے جو حسین کو سونے نہیں دے رہی۔ ہاں، علی اکبر کو زینب نے پالا ہے۔ میں ساری روایتوں کو چھوڑتے شب عاشور علی اکبر رن کی اجازت مانگنے کے لیے حسین کے پاس آئے، بابا مجھے رن کی اجازت دے دو، بابا مجھے رن کی اجازت دے دو۔ حسین کہتے ہیں اپنی پھوپھی اماں سے جا کر اجازت لے، اس لیے کہ چچیا 20 کے 18 برس کا تیری پھوپھی نے تجھے پالا، بیٹا میں کیسے اجازت دوں؟ جاؤ اپنے پھوپھی سے مانگو۔ پھوپھی اماں کے پاس گئے، زینب اجازت نہیں دیتی، اے میرے لال کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ اے میرے علی اکبر کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ نہیں، میں تجھے راہ میں نہیں جانے دوں گے۔ بس ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا، اے پھوپھی اماں تو بھی ٹھیک ہے، روزہ ناشر جب دادی فاطمہ زہرا پوچھیں گی، اے علی اکبر تو رنگ میں کیوں نہ گیا؟ اے پھوپھی اماں دادی زہرا کو جواب دیجیے گا، کیا جواب دیجیے گا کہ تجھے میرا حسین پیارا تھا یا تیرا بھتیجا علی اکبر؟ حسین اپنے آپ کو روک نہ پائی۔ ہاں، جزاک اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے تمہارے غم شہید الشہداء کربلا کے 18 سال کی عمر جانتے ہیں نا؟ 18 سال کا جب کوئی بھی کسی کے گھر سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے نا، تو ذرا اس کے ماں باپ سے پوچھیے، ذرا محلے والوں سے پوچھے، ارے اپنے جو اپنے غائبی سینے پر ماتم کرنے لگتے ہیں، افسوس کرنے لگتے ہیں، ہائے کربلا، علی اکبر کا اثر جب لوگ نیزوں پہ بنتا، کسی نے کہا تھا اے کاش اس کی ماں مر گئی ہوتی، زینب تڑپ گئی، ام تڑپ گئی، اے ضعیفہ ایسا مت بول، وہ علی اکبر کی ماں، وہ علی اکبر کی پھوپھی، ہائے علی اکبر سینے پہ بچی کھا کے ریگ دارے گرم پہ حسین اکبر کے لاشے کے کنارے، یا علی یا علی یا علی، ارے بابے خیبر اٹھانا بڑا آسان تھا، علی اکبر کے سینے سے برچی نکالنا بڑا مشکل ہے، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ عباسیہ کرتی ہے ماتم بپا، دستر عباسیہ کرتی ہے ماتم بپا، دستر عباسیہ کرتی ہے ماتم بپا، دستر
دست